السلام علیکم انگلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حالت حاضرہ کے پروگرام تلخ و شیری کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت اسرائیل و امریکہ نے ایران پہ جارحیت کی ہے اور ان کے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے بعد کی صورتحال ناظرین یہ ہے کہ آسمان سے گولہ بارود برسایا جا رہا ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ۔ ایران جو ایک طویل عرصے سے اقتصادی اور معاشی بحران کا شکار ہے اور تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنی مملکت چلا رہا تھا اور امور سلطنت چلا رہا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے کو اس حد تک مضبوط کیا ہے کہ دشمنوں کے مقابلہ کر رہا ہے مردانہ وار، اور ان کی فوج اور ان کے پاسداران مجاہدین جو ہیں وہ مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں اور ان عناصر ملکوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ہیلی پیڈ یا اڈے امریکہ کو دیے، کیونکہ ایران نے وارننگ دی تھی کہ جناب ہم جہاں سے اب کے ہم جون کی جو پہلے جنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آئندہ ان اڈوں سے ہم پہ کوئی راکٹ برسائے گا یا امریکہ کا کوئی کارروائی کی گئی تو ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو اس میں انہوں نے جتنے بھی گلف کی ریاستیں اور جہاں جہاں یہ اڈے تھے واقعہ ان پہ تنصیبات پہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیے ہیں اور کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ اتنے یعنی کہ جو حملے ہیں اسرائیل پہ اس مرتبہ نہیں ہوئے ہیں، اسرائیل تک میزائل کم پہنچے ہیں بنسبت گلف کی ریاستوں کے، اور بہرحال جو اسرائیل پہ پہنچے ہیں وہاں بھی تباہی پھیلائی ہے انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ وہاں کے جو صحافی ہیں جو یروشلم کے، انہوں نے بتایا اس بات کا نشاندہی کی کہ اسرائیل میں بھی کافی خوف و راز پایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ تباہی جو اسرائیل کے یعنی کہ یا امریکہ کے جو ایجنٹوں کے اوپر ہوئی ہے، اس کا دکھ امریکہ کو بھی ہے اور اسرائیل کو بھی ہے، اور تو یہ بوکھلائے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ایران جو ہے اب سروائیو کر رہا ہے اور آج تک یعنی کہ اس حملوں کو بھی کافی دن ہو گئے ہیں، تو بہرحال سروائیو کر رہا ہے۔ تو اس پہ تمام حیرت زدہ ہے امریکہ اور اسرائیل کے جناب یہ کیسے اس وقت تک سروائیو کر رہا ہے۔ بہرحال ان کا حوصلہ ہے اور ان کے جذبہ ہے اور جذبہ اسلامی، اور ان کا جو ہے یعنی کہ ایک حملہ کیا ہے، دفاع کر رہا ہے ایران نے کسی پہ حملہ نہیں کیا، جبکہ پینٹاگون نے جو امریکی ادارہ ہے اس نے بھی کہا ایران نے کوئی حملے کا ایران کا ارادہ نہیں تھا۔ مگر بہرحال امریکہ نے ایک ایٹمی بم بنا رہا ہے یا یہ بنا رہا ہے اس طرح کے بہانے بازی کر کے، جس سے عراق پہ بھی جو امریکہ نے اسی طریقے سے حملہ کیا تھا اور اپنا شام پہ بھی یہی کہہ کے ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، تو امریکہ کا یہ طریقہ واردات ہے۔ تو بہرحال اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے کے بعد ایران میں ابھی کوئی رجیم چینج نہیں ہو رہی، نہ رجیم چینج ہونے کے ابھی مستقبل قریب میں امکانات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ان امکانات کو خالص امکان بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امریکہ دوسری حکمت عملی پہ چل رہا ہے، کسی طریقے سے ایران کے جو شورشی علاقے ہیں جیسے بلوچستان کا علاقہ، پھر کردوں کا علاقہ، ان کو بھڑکایا جائے، ان کو ایرانی حکومت کے خلاف اکسایا جائے کہ یہ یہاں بغاوت کریں، اگر رجیم چینج نہیں ہوتی تو ان کے حصے بکھرے کیے جائیں، جس طرح لیبیا پہ حملہ کر کے حصے بکھرے کیے، جس طرح فلسطین میں حصے بکھرے کیے، جس طرح دوسرے تمام جن ممالک میں امریکہ نے حملہ کیا جیسے لبنان میں، تو ایسے حصے بکھرے کر دیتا ہے کہ جگہ جگہ ملیشیا قائم ہوتی ہیں، عسکری ونگ قائم ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو بہرحال وہ اس کوشش میں اب نئی حکمت عملی میں یہ لگا ہے۔ اب اس میں بھی ان کو کامیابی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک آخری ہتھیار ایران کی فوج استعمال نہیں کر لیتی، یا ان کے پاس یہ تعداد ختم ہو جاتی ہے، یا جہاں سے وہ لانچ کرتے ہیں میزائل لانچنگ جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائیں تو پھر وہ میزائل یا راکٹ جا ہی نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال ابھی اس میں تباہ کن برباری ہو رہی ہے، یہ اس کا احساس جو ہے ہم جو پرامن جو ممالک ہیں جہاں کچھ نہیں ہو رہا ان کے جو لوگ ہیں اس کا احساس بھی شاید نہیں کر سکتے، جو بمباری کے بعد جو سچویشن ہوتی ہے، جس طرح غزہ کو تباہ و برباد کیا، یہی اسرائیل و امریکہ کا ایران کا حوالے سے پروگرام ہے۔ ایران جو ایک جدید شہر تہران اور بڑے بڑے اصفہان جن کو دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، جدید اور قدیم اس کا یعنی کہ امتزاج تھا وہاں کے بلڈنگس اور وہاں کے علاقے
مگر بہرحال یہ تباہی سے وہاں کی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، بچے اسکولوں میں بچے 164 کے قریب بچوں کو یہ ظالموں نے امریکہ اور اسرائیل نے ہلاک کر دیا، اور اسی طریقے سے ان کی سپریم کونسل کے اراکین کو اور ان کے جو کابینہ کے جو آفیسز ہیں. اب ایران نے حکمت عملی یہ بنایا ہے، ایران پہ حملہ آوروں نے یہ حکمت عملی کہ جو وہاں کے صحافی اس دن کہہ رہے تھے ایک میڈیا چینل پہ کہ وہاں کے جو پولیس اسٹیشن ہے، جو سیکورٹی کے ادارے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ جو مخالفین، اگر کوئی کل چوری چھوٹتی ہے، کوئی ہنگامہ آئی یا مخالفین جو ہیں ان کو اٹھتے ہیں، اگر جو اب تک سر اٹھانے سے قاصر ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد وہ جو ان کے مخالفین تھے، جو معاشی اور اقتصادی گزشتہ دنوں میں جنہوں نے مظاہرے کیے تھے، جو خالصتاً ایران میں واقعی تکلیف میں تھے لوگ، تاجر حضرات یا بہت سارے، تو ان کی شہادت کے بعد ان لوگوں میں بھی امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ جو ایک جذبے کے تحت اٹھے تھے اپنے مفاد، ملک میں مہنگائی ہے یہ، تو وہ عناصر بھی جو ہے کافی تعداد میں اب ایران کی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں. اب بہرحال کوئی باہر سے جو یہ گوریلا وار اور یہ شرپسند اس طریقے سے آئیں تو یہ بعد میں کیا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، کس طرح سے ایران کی رجیم کو چینج کریں، کیونکہ امریکہ کا نعرہ یہ ہے کہ میں ایران کے رجیم کو چینج کروں. تو اس طرح سے صورتحال روز بروز کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور انسانی جانوں کی کوئی ایران میں قیمت نہیں رہی، اور وہاں انسانی جانوں پہ اندھا دھند بمباری کر رہے ہیں یہ انسانی حقوق کا علمبردار. اور یہ اسرائیل تو خیر ظالم حکومت ہے، مگر اس کو بھی آشیرواد امریکہ کی حاصل ہے. تو بہرحال امریکہ کو اس وقت سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ اس وقت سپر پاور ہے اور دنیا میں، اور مائٹ از رائٹ، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ہر کچھ کر سکتا ہے. تو اسی فارمولے پہ کام کرتے ہوئے وہ مستقل، یعنی کہ وینزویلا میں اس کے صدر کو اٹھا کے لے گیا. ایران تو ایک پھر بھی ایک مضبوط قوم ہے اور اتحاد و یکجہتی کا اور اسلامی جذبے سے سرشار ہے، تو اس وجہ سے ان کے یہاں ایسی کوئی اٹھانے والی کارروائی نہیں کی. مگر بہرحال امریکہ سے تمام باتوں کی توقع کی جا سکتی تھی کہ اس طرح کی بھی انہوں نے ظالمانہ اقدام کیا کہ ایک سپریم رہنما کو اور 86 سال کے بزرگ رہنما کو اس نے شہادت ان کی کر دی، ان کو شہید کر دیا. تو یہ امریکہ سے ہر کام کی توقع کی جا سکتی تھی. آنے والے دنوں میں امریکہ کی یہی کوشش ہوگی کہ ایران میں رجیم چینج کرائی جائے، اور جو کرد باغی ہیں یا وہاں کا خوزستان کا علاقہ ہے، اس طرح کی جو شورشی عناصر ہیں ان کو ابھارا جائے اور کہیں اپنی فورس کو بھی انٹری کرائی جائے جس سے وہ خوف زدہ ہے. کیونکہ گزشتہ دنوں یہ خبر آئی ہے کچھ فورسز اٹھائی ہیں تو ان کو ایرانی پاسداران نے پکڑ لیا ہے، ان کی ارسٹ کر لیا ہے. میرا اس میں کتنی صداقت ہے تو ابھی اس کی تصدیق نہیں. میرا کچھ تصاویر میڈیا پہ آئی ہیں، میڈیا فیک میڈیا جعلی خبریں بھی چلاتا ہے، اس لیے تمام تر خبروں پہ یقین بھی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اس وقت یہ گھمسان کی جنگ چل رہی ہے اور دعا کریں انسانی جانوں کی کم سے کم ضائع ہوں انسانی جانیں، اور یہ امن ہو، کسی طریقے سے کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں کہ ایران بھی اس خراب و خطرناک صورتحال سے جو روز بروز خطرناک ہوتی جا رہی ہے تو اس سے ایران کو نکالا جائے. اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اہم کردار ہے. پاکستان کی ایرانی حکومت مسلسل آج بھی تعریف کر رہی ہے، ان کی پارلیمنٹ میں بھی ان کے وزیر اعظم نے، تو ایسا کچھ پاکستان نے یقیناً ان کے ساتھ کیا ہے جو وہ تعریف کر رہے ہیں. بہرحال پاکستان اور اس میں کچھ سپر طاقتیں جو علاقے کی ہیں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں سعودی بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. مگر اب نیتیں صاف ہوں اور امریکہ بھی اگر ان کے اس کہنے پہ کوئی اپنی بمباری اور یہ جو سب چیزیں چل رہی ہیں روک دے. بہرحال آنے والے دنوں میں اگر اسی طریقے سے بمباری جاری رہی تو لازمی اعصابی جنگیں، اور یہ کسی وقت بھی جو کمزور پڑے گا وہ سمجھ رہے ہیں اس ملک میں پھر مزید اس کا جو مقاصد ہیں حملہ آور کے وہ پورے ہو جائیں گے. چاہے ایران میں ہے، اسرائیل اور امریکہ میں تو بہت دور ہے، اسرائیل کا کوئی ابھی وہاں نہیں ہے پتہ. بہرحال ایران کب تک سروائیو کرتا ہے اور مزاحمت کب تک کرتا ہے دیکھتے ہیں. بہرحال ایران
ایران حق پہ ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی اور مالک کی جو ایران کا اور کل کائنات کا مالک ہے اس کی طاقت حاصل ہے۔ ایران اب کب تک سروائیو کرتا ہے یہ دیکھیں کہ ان کا جذبہ ایمانی کتنا زندہ ہے اور کس جذبے کے تحت وہ لڑ رہے ہیں ایک سپر طاقت سے۔ تو بہرحال تمام مسلمان اور عالم اسلام دعا گو ہے کہ ایران کو فتح نصیب ہو، یا اگر کوئی ہے تو ایسا راستہ نکل جائے جو دونوں جو حملہ آور بھی لازمی یہ چاہے گا کہ ہماری بھی عزت برقرار رہے اور ایران کے لیے بھی کہ کم سے کم نقصان ہو، اور ایران کی بھی عزت کے ساتھ کوئی اگر معاہدہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں امن کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ امن ہو، علاقائی امن کے لیے بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ مذاکرات سے کوئی اس کا حل نکل جائے۔ ہم سب اس حوالے سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام علاقے کے خطے کو محفوظ رکھے اور کوئی پرامن طور پہ مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے حوالے سے کوئی راستہ نکل جائے۔ اسی میں ہی بقا ہے ایران کی بھی اور تمام علاقائی ممالک کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔